اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 18 قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، گزشتہ روز ہم نے اللہ کے 3 نبیوں کا تذکرہ کیا تھا جو ملک شام کی ایک بستی انطاکیہ کے قریبی علاقہ میں بھیجے گئے تھے، جن کے نام ہم نے کل ڈیٹیل سے ان کے احوال ڈسکس کیے تھے۔ صادق، صدوق اور شمون، یہ 3 اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے۔ انہوں نے بستی میں جا کے دین کی بات شروع کی۔ یہ ہم نے کل ڈسکس کیا کہ پہلے 2 گئے تھے، صادق اور صدوق، پھر شمون ان کے ساتھ ملے، فعززنا بثالث، لیکن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا انکار کیا۔ لیکن اللہ کے نبی کا کوئی بھی ہو، ان کا ایک وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنا مشن جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہوتا ہے اس کو کما حقہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ میں نے کل ڈسکس کر دیا تھا۔ اب متواتر روزانہ ان تینوں نبیوں کا کام یہی تھا۔ صادق اور صدوق یہ محنت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے چلے جاتے، جہاں کوئی مسئلہ آتا شمون ساتھ ہو جاتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 6 ماہ تک ان کی یہی روٹین رہی۔ اب 6 ماہ میں حالات کا تغیر آیا۔ ہوا کیا کہ اس بستی میں قحط پڑ گیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ کوئی بیماری آ گئی، قحط پڑا، اور قحط بھی بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ شدید قسم کا قحط آیا۔ اب یہ سارے بستی والے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے یا عذاب آیا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ جتنا کچھ ہمارے اوپر وبال آیا تمہاری وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو کہتی تھی۔ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بے شمار احادیث کے اندر منقول ہے اور قرآن پاک کی آیات میں بھی، گویا یہ ایک بڑا فرسودہ طریقہ کار تھا جو روز ازل سے چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بھی اچھائی ہو اس تو میرا کام ہے، جی یہ تو میری وجہ سے ہے، اگر برائی آئے تو دوسرے پہ ڈال دو۔ یہ شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کی ذات درمیان میں سے نکل ہی جاتی ہے۔ جب اچھائی آتی ہے تو پھر سب کا سب جی میں بڑی محنت کی تھی، جی میں نے بڑا جی جان لگایا ہے، اور جو دینے والا ہے اس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں نقصان ہو جائے فلاں نے جادو کر دیتا ہے، جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ آج بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اچھائی ہو اس میں ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور برائی آئے کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جبکہ یہ جو خیال ہے یہ کفار کا خیال تھا۔ شروع سے کفار کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جب بھی اچھائی کی بات ہوتی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، برائی کی بات ہوتی ہے تو نبی کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ تو آج کی آیات میں فرمایا، کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ بھئی تم مانو یا نہ مانو، انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام فقط تم تک دین کی بات وضاحت و صراحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے، دیٹس اٹ۔
اب بات آ رہی ہے تقریباً اتنے عرصے کے بعد، اب 6 ماہ تک انہوں نے محنت کی یہاں پہ، اس کے بعد کی بات کیا آ رہی ہے؟ اب پوزیشن چینج ہو گئی۔ جب یہ آئے تھے حالات کچھ اور تھے، اب حالات کیا ہیں کہ اب وہاں سخت قسم کا قحط پڑ گیا ہے اور پوری بستی ان کے مخالف ہو گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالو، ساری بستی والے یک زبان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ انا تطیرنا بکم، طیرہ یطیر التطییر، یہ نحوست ہونے کو کہا جاتا ہے، نحوست کے پیدا ہونے کو طیر کہا جاتا ہے۔ تو انا تطیرنا بکم، کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے، بکم وہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، یا تمہارے آنے کی نحوست ہے، یا یہ وبا جو ہمارے اوپر آئی ہے یہ تمہارے بلا وجہ کی روک ٹوک سے ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ گویا سارا کا سارا وبال اٹھایا اللہ کے نبیوں پہ ڈال دیا، اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا، آگے کیا کہتے ہیں کہ لئن لم تنتہوا، یہاں تک تو بڑے پیار کے ساتھ بات تھی، اب پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ لئن لم تنتہوا، نہا ینہی، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، منع ہو جانا، کہ فرمایا کہ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ 2 چیزیں کریں گے، لنرجمنکم، رجم، کیا کہتے ہیں جی؟ رجم، پتھر مارنا، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، اور وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، نمبر 1 ہوگا رجم، یعنی ہم بہت زیادہ تمہیں پتھر ماریں گے، اور اس کے علاوہ بھی وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، مَسَّ یمسو کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، پہنچنا، لگنا، مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب علیم ہماری طرف سے آئے گا، یعنی زیادہ دکھ دینے والی تکلیف ہم دیں گے، یعنی بہت زیادہ تکلیفیں دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، 2 طرح سے، یعنی خالی یہ نہیں کہ پتھر ماریں گے تو جان چھوٹ جائے گی، نہیں، پتھر مارنے کے بعد بھی تمہاری جو لاشیں ہوں گی، اللہ معاف کرے، تو ان کو بھی ہم روندیں گے، ان کے اوپر بھی ہم اپنا ہر حربہ آزمائیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، کمال یہ ایک قدرت ہوتی ہے، حق بات کی اپنی ایک طاقت ہے کہ حق بات میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھی ہے کہ یہ گیدڑ بھبکیاں وہاں پہ کچھ بھی نہیں اثر کرتی۔ ذرا چشم تصور میں لائیے وہ دور کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، اور ہوا کیا تھا کہ فقط وہ رات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ لگا کہ کوئی ایک حبشی غلام ہے اور اس کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں، رات گئے تک وہ بیٹھتا ہے اور چکی پیستا رہتا ہے، دن میں بھی کام لیتے ہیں اس سے، رات میں بھی کام لیتے ہیں۔ حضرت بلال کی آواز بڑی پرسوز تھی، وہ گھر کی باہر والی یوں کہہ لیجئے کہ بیٹھک تھی، کوئی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، اس کے اندر وہ رہتے تھے، وہیں پہ چکی پیستے تھے۔ جب یہ چکی پیس رہے ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے تھے عربی میں، اور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے یا گاتے رہتے تھے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے اور دیکھا کہ یار اس وقت سارے لوگ سو رہے ہیں، یہاں سے آواز آ رہی ہے، کیسی آواز ہے؟ ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا تو رو پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، رو پڑے، اور ہچکیاں بن گئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کے، گلے لگے اور اپنا سارا دکھڑا پہلے ہی ملاقات میں کہہ دیا کہ میں دن میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ کیا لجپال آقا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ بلال کیوں پریشان ہوتے ہو، تم سو جاؤ، میں چکی پیستا ہوں۔ تو روایات میں ہے کہ تقریباً 3 ماہ تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کو خاموشی سے جاتے،
حضرت بلال کی چکی پیستے، حضرت بلال مزے کے ساتھ سو جاتے تھے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت بلال کی وفاداری ہے اپنی جگہ پہ، بابا آقا کی وفاداری بھی تو دیکھیں نا، ان کی محبت کا اظہار بھی تو دیکھیں۔ اور پھر اس کا کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے زور لگا لیا، دنیا کا جو اس وقت موجود ہر ظلم تھا وہ آزمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ وہ کہتے تھے کہ کہہ دو کہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور جو ہی وہ کوڑا مارتے ادھر سے آواز نکلتی تھی احد، ادھر سے کوڑا لگتا ادھر سے آواز احد کی آتی تھی کہ بس ایک ہی ہے۔ جب وہ اس کے اوپر نہیں آئے تو پھر ایک انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ یار زبان کو خاموش کر لو کہ لفظ احد نہ نکالو، خالی خاموش ہو جاؤ ہم چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ رچ بس گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد رکھیے کہ جو سلاسل تصوف ہیں وہ محنت کرتے ہیں، یہ لطائف ہیں، یہاں پہ جو سلاسل کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہر اللہ والے لطائف کے اوپر محنت کرواتے ہیں، لطیفہ قلب ہے، روح، سر، خفی، اخفا، اور اسی طرح بقایا۔ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک لطیفے پہ محنت کر کے اندر سے روشن کرتے ہیں، اندر باطن جو ہے وہ اس کو پاکیزہ کرتے ہیں، اندر سے خباثتوں کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کامل مومن کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کا وہ خاصہ تھا کہ آقا کی نظر اگر کسی 100 سال کے کافر کے اوپر پڑتی تھی تو آقا کی ایک نظر ان کا سارا باطن صاف کر دیتی تھی۔ اور یہی جو اللہ والے ہیں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اسباق مکمل کرنے میں مجھے 16 سال لگے ہیں، نقشبندیہ مجددیہ کے اسباق پڑھنے میں۔ 16 سال کے بعد ہمیں اجازت ملی۔ تو بقایا جو دیگر سلاسل ہے، مجددیہ تھوڑا سا جلدی ہو جاتا ہے، اور قادریہ اور چشتیہ کے تو اس سے بھی لمبے پروسیس ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا کہ ایک نظر پڑتی ہے اندر کی ساری خباثتیں دور، اور بندہ فوراً پھر اس کو آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا بھی کہ صحابی ہے، ادھر آئے، جنگ کا میدان ہے، کفار کی طرف سے آئے ہیں، یا رسول اللہ اگر اجازت دے میں آپ کی طرف سے لڑ لوں لیکن مجھے ملے گا کیا؟ آقا نے فرمایا جنت ملے گی۔ کہا آپ وعدہ کرتے ہیں جنت ہے؟ کہا میری طرف سے وعدہ ہے۔ آئے، کلمہ پڑھا، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کچھ اور، ادھر کلمہ پڑھا، گئے اور شہید ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کروایا کہ دنیا میں اگر کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے تو آؤ دیکھ لو۔ تو یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جب یہ اللہ کے نام کی لو دل کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ادھر ان سب نے مل کے کہا، پوری بستی ایک طرف، یہ 3 بندے ایک طرف کھڑے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب ہماری طرف سے تمہیں پہنچے گا۔ اب چاہتے تو ڈر کے پیچھے ہو جاتے، لیکن یہ اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ تینوں یک زبان ہو کے بولے کہ طائرکم معکم، یہی طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اور اَإِن ذُكِّرْتُمْ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کام تو فقط تمہیں نصیحت کرنا ہے، بل انتم قوم مسرفون، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اسراف کرنے والی قوم، حد سے بڑھ جانے والی قوم تو تم بذات خود ہو۔ ساری نحوستوں کو ہماری طرف جوڑ رہے ہو، نحوست تو تمہاری بذات خود ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ کفر کی اپنی ایک نحوست ہے جس کو اللہ تعالیٰ
نبیوں کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے۔ وہ اپنی ایک نحوست ہے کفر کی۔ ہم نے تو دنیا گھومے ہیں اور مختلف اقوام و ملل کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوا۔ آپ یقین مانیے کہ جو کیفیت ایک مسلمان سے مل کے ہوتی ہے، یعنی ہمیں آٹومیٹکلی یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، آٹومیٹکلی، یوں کہہ لیجئے کہ آٹو سینسرز وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ بے شمار چیزیں ہیں جن سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو سمپل یہ کہ اس کی اپنی ایک نحوست ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن اگر کسی بستی میں جائے گا تو وہ مومن کی خوشبو کو پا کے 40 کوس دور کے مومن کو پہچان لے گا آٹومیٹکلی۔ اور دیکھیے، ایک نحوست کفر کی ہے اور دوسری نحوست گناہ کی ہے۔ کفر کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ اس میں دل پر تالا لگ جاتا ہے، جب اللہ کا کرم ہو وہ کھل جائے، کوئی اس کو عمل پسند آ جائے۔ ابھی میں تلاوت کر رہا تھا تو قرآن پاک کی آیت تھی کہ جس کو اللہ چاہتا ہے ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن وہ جس کو چاہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو چاہتا ہے کہ وہ تباہی و بربادی کی طرف لے جائے، اس کا دل اسلام سے تنگ کر دیتا ہے اور کفر کے اوپر اس کو مسقط کر دیتا ہے۔ گناہ کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی نحوستیں برقرار رہتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں گناہ کو۔ گناہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو گالی نکال دی، دنیا میں کسی کو گالی نکال دی، تو اس کا دنیا میں جو وبال ہے وہ یہ کہ اللہ زبان کی شیرینی ختم کر دیتا ہے، زبان کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ابن حجر مکی علیہ رحمہ حدیث لے کے آئے، فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں گالی ہے یہ پل صراط کے اوپر ایک کانٹا بن جاتی ہے، اور جس کی جتنی زیادہ گالیاں ہوتی چلی جائیں گی وہ کانٹے اتنی ہی تعداد میں وہاں پہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہماری طرح کے کانٹے نہیں ہوں گے کہ اتنے کانٹے ہوئے گزارا ہو گیا، یہ پل صراط کے کانٹے ہیں، جہاں سے صرف وہ آدمی حقیقت میں بچے گا جو بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور جو بجلی کی تیزی کے ساتھ نہیں گزرے گا اس کا وبال ہی وبال ہے۔ اور ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو پتہ ہی نہیں لگے گا، وہ پل صراط پار کر جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے جائیں گے، کچھ ہوں گے کہ جو بالآخر بیٹھ کے درمیان میں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جیسے وہ فوجی رینگتا ہوا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، کرالنگ ہوتے ہیں، تو وہ کرالنگ کرتے ہوئے بمشکل وہاں پہنچیں گے۔ اور میری نظر سے ایک روایت گزری کہ 3000 سال کے اندر وہ پل صراط کو پار کرے گا۔ اب ہوگا کیا؟ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو وہاں پہ کانٹے بن کے ٹھہر گئی ہیں، جو اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی۔ اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی جو چند لمحات کا سفر ہے سال ہا سال کے اوپر محیط ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر کسی کی ایک نماز ہے، نماز کا عمل ہے، دنیا میں اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ 2 انعام تو لازمی دیتا ہے۔ ایک اس کی چہرے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ اب یہ چمکیں گے کس کے؟ جو سال میں 1 مرتبہ عید کے لیے آئے۔ جو متواتر دن میں 5 مرتبہ کرے گا تو اس کا چہرہ آٹومیٹکلی چمکدار ہوگا۔
جو وضو کرے گا، دو اس کے انعام ہیں۔ ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ اس کے رزق میں فراخی ہوگی، برکت ہوگی آٹومیٹکلی۔ مطلب یہ ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو ہم اکثر یہی 99% جواب یہ ہوتا ہے کہ بابا مسجد کے اندر آ کے اللہ کے حضور جھکنا شروع کر دو، یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اس مسبب الاسباب کو اپنے ساتھ جوڑ لو، یہ پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ پرابلم اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جوڑا نہیں ہے۔ اور آخرت کے اندر اس کا کیا وبال ہوگا؟ نحوست، گناہ کی نحوست بتا رہا ہوں۔ آخرت کے اندر اس کا کیا وبال ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نحوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گویا کفر کی اپنی نحوست ہے اور گناہ کی اپنی نحوست ہے۔ تو ہم جو اہل اسلام کہلاتے ہیں، ہمارے لیے گناہ سے بچنا یہ انتہائی اہم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے اور توفیق دے تو آپ لوگوں کو میں کتاب سجیسٹ کرتا ہوں، امام غزالی علیہ الرحمہ کی کیمیائے سعادت، وہ پڑھیے اور بار بار پڑھیے۔ اب اردو کے اندر ترجمے بھی آ گئے ہیں، تو ہم نے تو فارسی میں پڑھی تھی کسی زمانے میں، تو اردو میں ترجمے بھی آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمت دے تو یہ پڑھیے۔ اندر نکھر جاتا ہے بندے کا کہ جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے ان کو بھی کیٹاگرائز کر کے بتایا ہے کہ یہ بھی گناہ بن جاتا ہے، یہ بھی گناہ بن جاتا ہے، یہ بھی گناہ بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں آیا جایا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہے۔ اب یہی عمل ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ نوک کرنا ہے، اگر جواب نہ ملے تو کیا حکم ہے؟ واپس آ جاؤ۔ اب جو 4تھی مرتبہ بھی جان بوجھ کے نوک کرے گا، کیا ہے جی؟ پھر کام تو ثواب کا تھا، لیکن ہوا کیا؟ الٹ ہو گیا۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، اور وہی اعمال برائی کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بالکل۔ آئیے جی ریوائز کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ بستی والوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم اس دعوت حق سے باز نہ آئے تو لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، بلکہ ہم سب مل کے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ عذاب تمہیں دیں گے۔ اور قربان جائیے اللہ کے نبیوں کا جواب، فرمایا کہ قالوا طائرکم معکم، کہ یہ سب تمہاری نحوستیں ہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ہمارا کام تو فقط تمہیں نصیحت کرنا ہے، تمہیں سمجھانا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ ہی حد سے زیادہ بڑھ جانے والے ہو۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ایمان و یقین کی کیفیات دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔